اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سوالوں کے سلسلہ آپ جانتے ہیں پروگرام صوفی گائیڈنس میں ہمیشہ کی طرح آپ کے بھیجے ہوئے سوالات جاری ساری رہتے ہیں اور یہ سلسلہ کچھ دیر تک چلتا ہے اور اس کے بعد بریکوں کے بعد جو بھی بریک ہو اس کے بعد ہمارا کالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں تک مناسب ہو سکے اور جہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حد المکان کوشش کریں کہ آپ کے سوالات زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں۔ آج اس بات سے آغاز پروگرام کرنا چاہوں گا کہ آج کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جب نماز پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی کیونکہ ہمارا موضوع بھی ہم نے کہا تھا کہ جہاں نماز اور تسبیح ہوگی، لیکن آج کچھ سوالات اس کے علاوہ بھی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ یا تو اس پروگرام کے اینڈ میں یا پھر اگلے پروگرام کے شروعات سے ہی وہ موضوع ہم جو ہے شروع کر سکیں۔ اس نے پوچھا تھا کہ ہم جب نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہر طرح کی سوچ اس وقت کیوں آتی ہے، اس کے علاوہ کیوں نہیں آتی؟ تو جواب میں نے دیا تھا کہ ایک دفعہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی غیر مذہب نے، غیر مسلم نے کہا تھا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یا کسی سوچ ہماری میں ایسے جو سوال ہیں یا سوچیں ہیں یا بری چیزیں ہیں نہیں آتی، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتی، لیکن اس کے برعکس جو اہل کتاب مسلم ہیں ان کے دماغ میں یہ سوچیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت اچھی ہے آپ کی عبادت سے۔ اس نے اپنے حساب سے ایک سوالیہ نشان اس میں طنز رکھا، تو اس پہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دو گھر ہوں، ایک گھر عباد ہو اور ایک ویران ہو، ایک میں ہر طرح کی آسائش ہو اور ایک گھر میں کچھ بھی نہ ہو، تو بتا چور کس گھر میں گھسے گا؟ تو اس نے کہا بالکل اسی گھر میں گھسے گا جس گھر میں ہر طرح کی چیز موجود ہے اور ادھر سے ہی چوری کرے گا۔ تو اس نے کہا اس لیے ہماری عبادت میں ہر طرح کی چیز موجود ہے، جس کی وجہ سے ابلیس ہماری عبادت میں آ کے ہماری دماغ میں وہ سوچیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی عبادت سے ہٹ سکیں۔ تو اگلا سوال ان کا یہ تھا جو کہ اس پہ کنٹرول پھر کس طرح کیا جائے، تو اس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ اور ایک اور سسٹر نے یہ بھی سوال بھیجا تھا کہ اذان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی رسپیکٹ جو ہے کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے جب ہوتی اذان ہو رہی ہو تو دعا کیا مانگنی چاہیے یا کس طریقے سے، یہ بھی سوال شامل کریں گے۔ اور ایک سوال اور بھی تھا ایک بھائی صاحب کا بھی ناد علی کے بارے میں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ کوشش کریں گے کہ ناد علی کا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ناد علی کے بارے میں پورا پروگرام کریں، اگر شامل کر سکا تو میں کروں گا، ورنہ اس پہ پورا پروگرام کیا جائے گا اور آپ کو اطلاع بھی ضرور دی جائے گی انشاءاللہ فضل تعالیٰ۔ تو آج کے اس مختلف سوالات کے موضوع کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم، حروف ابجد کی روشنی میں معرفت، طریقت اور شریعت کے مختلف زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے حوالے سے اور کیفیت الحادثہ کی شکل میں آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبرز موجود ہیں، تھوڑی دیر بعد لائیو کالوں کا سلسلہ کھولا جائے گا، تو آپ لائیو کال کر کے قبلہ شاہ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن جب کالیں شروع ہوتی ہیں آنی تو کالوں کا سلسلہ بزی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا نمبر نہ مل سکے یا آپ کی بات نہ ہو پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا کچھ ایسا ایشو آپ کے دماغ میں ہے کہ جو آپ لائیو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب کے 2 نمبر دیے گئے ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ پری بکنگ کے نام سے، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ آفٹر پروگرام اگر موبائل نمبر پر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے گا، ادروائز کل 2 بجے کے بعد آفٹرنون 2 o'clock کے بعد قبلہ شاہ صاحب سے آپ مکمل طور پر بات کر سکتے ہیں دونوں نمبرز میں سے جس پہ آپ چاہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ بغیر کسی تاخیر کے قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب۔ شاہ صاحب سب سے پہلی بات جو میں نے عبادت کے حوالے سے ایک واقعہ بھی بیان کیا چھوٹا سا، لیکن اگلا سوال ان کا تھا کہ اس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اس پہ ہم نے پہلے ڈسکس تھوڑی سی کی تھی پر مکمل نہیں کر سکے تھے، پروگرام میں پہلے ہوئی تھی بات، تو اس پہ کیسے اس پہ کنٹرول کیا جائے کہ سوچیں اور اس طرح کا غلبہ انسان سے تھوڑا سا ہٹ کے رہے۔ نماز کی حالت میں نا، پہلی چیز تو یہ کہ نماز کی حالت میں چیز یہ کہ جب کس طرح سمجھائیں اس کو کہ اگر آدمی پرائم منسٹر سے ملنے جا رہا ہو بالکل، تو کیا کرتا ہے؟
تیار فل ہوتا ہے، تیاری خوشبو سے۔ لگاتا ہے، فل تیاری، شیو سے مطلب کھال رگڑ دے گا اپنی، ہے نا، شیو کی ہوتا ہے نا کہ صاف ستھرا رہے، ٹھیک ہے نا، نہانے میں 3 ٹکیا صابن خرچ دے گا، شیمپو پوری بوتل سر پہ لگا کے نا فرسٹ کلاس اس کو مطلب پوری تیاری کرے گا، پوری اپنے تیاری روزمرہ کرے سے گا، ہٹ کوئی کے۔ کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل۔ ٹھیک ہے نا۔ نماز بیسیکلی ایک اللہ کا حکم ہے، فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ بیسیکلی نماز جو ہے اللہ کی مرضی کی ترجمانی کرتا ہے، جب حکم ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی کی ترجمانی ہے نا، کہ یہ حکم ہے تو اس کا مرضی کی ترجمانی کرتا ہے، کہ وہ یہ چاہتا ہے اپنے بندے سے، بھلے جن و انس ہو، کہ یہ ٹائم تم کو اذان ہو گئی تو یہ ٹائم تم کو نماز پڑھنا ہے، یعنی میرے سامنے سجدہ گو ہونا ہے، میرے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کیفیت کے اندر کھڑے ہو گئے نماز کے، آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد کوئی تیسرا کام نہیں ہے، وہ صرف نماز ہے۔ اب وہی چیز کو، اس پکچر کو آپ ادھر لے آؤ کہ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں، تو نماز کی حالت میں بھی سرٹن جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا قانون بنا ہوا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، یہ سجدہ ہے، یہ رکوع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یوں ہے، ہر چیز کا ایک وہ ہے۔ جب آپ سب چیزیں کر رہے ہو، اس کے اندر اگر سوچیں آپ کی غلبہ کر رہی ہیں بھلے کسی طریقے سے بھی، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ کر کے کھلے آسمان کے نیچے دن کے ٹائم، اور وہ بھی کھلا آسمان جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ آسمان کھلا نظر آئے، کھلے آسمان میں اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو پانی جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ پڑھ کے دم کریں گے اس لوٹے کے اوپر یا پانی کے اوپر، جو برتن ہے، تو بالکل وہ برتن کے اوپر وہ پانی جو ہے بیسیکلی دم کا پانی ہو گیا۔ اب اس کو سنک میں تو بہانے سے رہے کہ وہ گٹر میں چلا جائے، تو اس کو کچی مٹی کے اندر ڈالتے ہیں، جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے، زمین میں سے پانی آتا ہے زمین ہی میں چلا جائے، اس وجہ سے کہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، وہاں جا کے وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ ایک دفعہ نہ ہو تو دوسرے دن ریپیٹ کرے، پھر ٹھیک ہے، ٹائم نہ ریپیٹ کرے، دن ریپیٹ کرے، کیونکہ ٹائم دن کا ٹائم بیسیکلی ظہر کا ہوتا ہے یا عصر کا، مغرب جو ہے وہ شب پڑ رہی ہوتی ہے، فجر جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، تو ان ٹائموں میں تو نہیں کر سکتے، عشاء تو بالکل ہی اندھیرا ہے، تو ظہر اور عصر کا ٹائم ہے۔ پھر نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ڈے دوبارہ ٹرائی کرے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ آپ کی سوچیں جو ہے کنٹرول میں آ جائے، اس سے نماز میں پابندی پلس پختگی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو وضو کر لینے سے، لیکن روزانہ نہیں کرنا، یہ 2-3 دفعہ کیا ہو گیا کام، بس پھر اپنا نارمل وضو کیا، کیونکہ دوا اس وقت تک دوا رہتی ہے جب تک غذا نہ بنے، اگر وہ غذا بن جائے تو اس میں دوا کی تاثیر چھوڑ کے وہ غذا کا خوراک کام کی کرتی ہے، وہ جگہ کچھ کام اور کرتی کام کرے گی۔ بالکل، یہ ایک لاجک ہے ہر طریقے کا، ٹھیک ہے، اس یہ کے ایک بالکل طریقہ۔ دوسرا یہ کہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر یہ کہ نماز کے اندر مراقبے کی کیفیت پکڑ لے۔ مراقبہ جو ہے بیسیکلی ایک صوفی میڈیٹیشن کا طریقہ ہے، سب کو پتہ ہے مراقبہ کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں مقام قلب کے اندر پڑھے، یعنی کہ مقام قلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تو زبان سے پڑھ رہا، ایک دوسرا طریقہ یہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، ہلکی آواز میں پڑھ رہا، ایک ہوتا ہے بالکل اس کو سانس کے اندر پڑھ لے، دل کے اندر نا، سوچ میں پڑھے اپنی، یعنی کہ دل کی باطن والی جگہ جو ہے نا، یعنی کہ قلب و باطن کی کیفیت کے اندر مقام قلب اختیار کرے، اور اس اختیاری میں جو ہے پڑھے، اس سے یہ کہ پختگی پیدا ہوگی کہ آپ کی سوچ کا غلبہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی سوچ کا غلبہ دل کے اوپر زور لگا رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں وہیں سے چلتی ہیں، کیونکہ اللہ بھی دل میں بستا ہے، دماغ میں تو اس کا وجود سماتا ہے، بے شک، ہم یعنی کہ سوچ میں اس کو سوچتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن بستا تو دل میں ہے وہ۔ بے شک۔ جیسا مسئلہ یہ ہے، چلو 2 طریقے آپ نے بتا دیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر یہ ہے تو کام سارا سوچوں کا، سوچیں اس پہ ہیوی ہو جاتی ہیں، غلبہ ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ صوفیزم میں اس چیز کو کوئی ایسی پڑھائی ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے سوچ جو ہے آپ ایک نقطے پہ لا سکو، مراقبہ ایک پریکٹس کی صورت ہے، ٹھیک ہے، وہ وضو جو ہے کرنا پانی کا وہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی پڑھائی ایسی ہو اگر جیسے چھوٹی موٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ یا 300، کوئی ایسا ہے طریقہ؟ اگر کوئی باطنی کیفیت ہو یا قلبی کیفیت ہو یا روحانی کیفیت ہو، ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ اگر وظیفہ کیا جائے اس کے لیے کہ نماز میں پختگی پیدا ہو، ورنہ یہ کہ صوفیزم میں جو ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمپل، کیوں کہ صوفیزم چلتا ہی عشق کی بنیاد پہ ہے خود، اور جو جس چیز کی بنیاد پہ چلتا ہے تو وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس، یعنی کہ اب یہ کس طرح سمجھائیں، یہ بھی ایک عجیب سا سوال یعنی کہ جواب ہے کہ صوفیزم چلتا ہی اللہ کے عشق پہ ہے، عشق اللہ پہ چلتا ہے وہ،
بے شک ٹھیک ہے نا, صوفیزم اسی پہ چلتا ہے نا, اور تو کسی چیز پہ نہیں چلتا. بے شک جب وہ اس پہ چل رہا ہے تو اس کے تمام حکم, جتنے حکم ہیں اور جو چیز اس کی ترجمانی کر رہے ہیں, وہ سب چیز ویسے ہی بلائنڈ فولڈلی مان لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس کا قلب جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہے, ٹھیک ہے اس کا قلب کی کیفیت دماغ پہ حاوی ہے. یہی ہے نا, آپ کا قلب ہے نا ساری, آپ یہ بولتے ہو گاڑی خریدنی ہے, گاڑی لینے کا دل چاہ رہا ہے, شروع میں دل چاہتا ہے, بعد میں پھر خریدنے جاتا ہے, بعد میں پھر پریکٹیکلی دماغ میں آتی ہے نا, وہ دل کی بات ہے یہ. تو بات یہ ہو رہی تھی ہماری جو سوچوں کے مطابق, تو یہ موضوع خیر جتنا اس کو وسیع کیا جائے وہ اتنا ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انف بات ہوئی ہے. دوسری بات جو ایک سسٹر نے بھیجا ہے, ہمیں سوال بھیجا ہے, وہ یہ ہے کہ اذان کے بارے میں, کیونکہ ہمارا موضوع گزر چکا ہے تو وہ انہوں نے یہ اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا, پر لیکن انہوں نے پھر پوچھا ہے کہ اپنی جو ہے میک شور کرنے کے لیے کہ اذان کی رسپیکٹ کتنی ہونی چاہیے. ایک تو حدیث پاک بھی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو, یہ تو حدیث میں بھی شامل ہے. تو اس کے اذان کے ٹائم دعا کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ دعا جو ہے کون سی بہتر ہے کروں. جب اذان کے ٹائم حدیث پاک ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنی ہے. پہلے آپ قرآن پڑھتے ہو یا پہلے دعا کرتے ہو؟ قرآن. پہلے قرآن پڑھتے ہیں, ہے نا. نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا, اس کے بعد دعا کرتے ہو. ویسے جب آپ قرآن کھول کے, میرا دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کا, میں نے کھولا سورہ بقرہ کھول لی, میں نے پوری سورہ بقرہ پڑھی, میں نے پہلے دعا کی یا بعد میں کی؟ بعد میں. ٹھیک ہے نا. جب حدیث پاک ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو, اس کا مطلب قرآن افضل ہے, دعا بعد کی چیز ہے. دعا آپ کی مرضی ہے, قرآن اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, دعا آپ کی مرضی ہے. بے شک وہ اس کی زبان ہے, وہ اس کی زبان ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے لیے زیادہ افضل ہے بنسبت میری دعا کے. میری دعا کیا ہوگی؟ مجھے بینٹلی دلا دے, مجھے یہ کر دے, وہ کر دے, میرے میاں, میرے بیوی, بچے, جو بھی ہے, یعنی کہ یہ دنیاوی خواہشات وہ جو ہے وہ آپ کے بیک برنر پہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی کتاب آتی ہے. کوئی شک. جب اللہ کی کتاب کے بارے میں کہہ دیے گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو, اذان سنو. پاکستان میں کیا کرتے ہیں, جو لوہا بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی اذان ہوتی ہے سب آوازیں بند ہو جاتی ہیں. ایسے ہی بہت سارے لوگ تو گاڑی چلاتے چلاتے گاڑی پارک کر لیتے ہیں, موٹر سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں. اذان کی اتنی ٹیکنیکل باریکی ہے یہ, بالکل, کیونکہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے وہ, بے شک, کہ نماز کی طرف آ جاؤ, اس کے حکم کا کام شروع ہے. بالکل. تو اس وقت دعا کی وہ شروع دعا کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا اذان کے ٹائم. ہاں اذان ہو جائے تو دعا مانگ لے آدمی, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مگر اذان خود اس وقت جب وہ اذان ہو رہی ہے تو اس کا یہ کہ سننے والی بات ہے, اذان سنی جاتی ہے, سارے کام چھوڑ دیں. سبحان اللہ. پاکستان میں بھی دیکھیں کہ جو دکان والے ہوتے ہیں, جب اذان ہوتی ہے, یار 2 منٹ رکنا, وہ سب رک جاتے ہیں, کام رک جاتا ہے ان کا. فیکٹریاں, بہت سارے لوگ فیکٹریوں پہ کام رک جاتا ہے. میں نے بتایا نا, لوہار جو ہے جو ٹن 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 کر رہا ہوتا ہے, لوہار کو دیکھیں جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ لوہا مارنا چھوڑ دیتا ہے. مزدور اذان کے ٹائم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, زمین کے اندر جو بیلچا مارتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. بھلے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے, وہ بات کی بات ہے, مگر وہ کام بند کر دے گا. اور اذان کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ مشکل سے 2.5-3 منٹ کی. بالکل. بس. یہ سب سوال تیسرا یہ ہے کہ ایک جس کا قلب, جس کا باطن زندہ ہے, جسے قلب جاری ہے, وہ کسی دوسرے ایسے شخص کو جس کا قلب جاری ہو, اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کا, یعنی کہ جس کی سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ کہ روحانی بصارت جو ہے, ہاں جی بالکل, وہ کھلی ہوئی ہو. دوسرا آدمی اگر اس کی روحانی بصارت کھلی ہوئی ہے تو اس کو پتہ چلے گا, لازمی پتہ چلے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہوتا ہے, جس کو انگلش میں پورٹل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے آمد و رفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روحانی چیزیں یا کیا کہتے ہیں باطنی قوتیں یا جو بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. وہ مقام ہے, یعنی کہ مقام رابطہ بھی کہتے ہیں اس کو, وہ رابطے کا مقام ہے, وہاں رابطہ ہوتا ہے. ہر روحانی آدمی کا کہیں نہ کہیں رابطہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی روحانیت میں, صوفیزم میں, تصوف میں, اس چیز کا جو آپ نے پوچھا ہے بیسیکلی, میں رابطے کا میں بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسے کر کے یہاں سے وہاں گئے تھے. یہاں سے وہاں جانے میں نا چیز یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہاں سے وہاں جانے میں مشکل سے 10 سیکنڈ لگیں گے. جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں قلبی کیفیت کی, یہاں سے وہاں جانے میں سیکنڈ کا کوئی حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیونکہ ٹائم نہیں ہے. ہمارے لیے ٹائم ہے, اس دنیا میں ٹائم ہے. ابھی کیا بج رہا ہے, 1:20 ہو گئے, بالکل, ہے نا. ابھی تھوڑی دیر میں کیا کہتے ہیں 2 بج جائیں گے, ہمیں گھر جانا پڑے گا. بالکل, یہ ہمارے لیے ہے.
مگر جہاں سے جو ہمارا قلب چل رہا ہے، جہاں سے ہماری روح آتی ہے، جہاں سے کیا کہتے ہیں اسے ہم آئے ہیں اور جہاں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جہاں پہ ہماری روح زندہ رہتے ہوئے بھی آتی جاتی ہے، یعنی کہ سونے کی حالت میں، جب ہم غنود کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، روح آپ کی بیسیکلی آزاد ہوتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے ادھر ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ جو مقام ہے اس کو کیا کہتے ہیں، رابطہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک جگہ کا چیز ہے کہ وہ ایک جگہ آتے ہیں اور جاتے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، اسی سوال پہ دوبارہ میں آؤں گا اور اس کی دوسری طرف جانے کی کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہے پتہ چل جاتا ہے جس کی قلبی بصیرت ہو، کچھ روحانی جو ہے بصیرت اس میں ہو، پتہ کیسے چلتا ہے؟ جیسے ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں، دیکھنے والا مجھے دیکھے گا پتہ چلے گا، یا میوٹ پہ والیم ہے تو شکل سے دیکھ رہا ہے، تو یہاں والیم ہے تو شکل نہیں ہے، پھر بھی ہاں وہ چیز یہ ہے کہ جو روحانی بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھیں جو ہیں بتاتی ہیں، تو جو جی ایچ خان صاحب کہتے تھے میرے والد صاحب کو کہ اختر سینما نہیں دیکھ سکتے، سینما نہیں دیکھا جاتا ہے، بس یہ ایک عجیب معاملہ ہے، اور یہ سورہ مزمل پڑھنے والوں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز یہ ہے کہ بصارت سے لنک ہے نا، سورہ مزمل کا دیکھنے سے لنک ہے، اس کا بصیرت اور بصیرت تو ہر ایک آدمی کو ہے آنکھیں دیکھنا، بصارت جو ہے روحانی بصارت جو ہے وہ کیفیت ہے جس کے اندر آپ دیکھنے سے بالا تر دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ کھلی ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو۔ اچھا، یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ روحانیت میں مقام ہوتے ہیں، ہاں، کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی جو ہر ایک ہاں وہ ایک مقام ہے کہ رابطہ جہاں پہ رابطہ ہے اس کا، جہاں تک رابطہ ہے، ہاں مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام آگے ہے میرے سے، جیسے روحانیت بندہ ہاں ایک وہ دوسرے کو دیکھتا پہلے سے دیکھیں روحانیت میں پہلے سے ایک اگر کوئی آ جا رہا ہے، یعنی کہ میں بات روحانیت میں نہیں، میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، ابھی کوئی اسٹوڈیو میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، چیز یہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ روحانی آدمی موجود ہوگا، یہاں پہ جو روحانی آدمی بیٹھا ہے، جو صوفی بیٹھا ہے یا درویش بیٹھا ہوا ہے یا یہ کہ یعنی کہ پیر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی پتا ہوگا کوئی آ رہا ہے، اس کو اندر سے جو ہے نا جو کیفیت ہے اس کی وہ بتا رہی ہے کوئی آ رہا ہے، جب وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے ہم دونوں میں، دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا جب نگاہ سے نگاہ ملے گی، ورنہ تو یہ کہ دیکھیں درویش صوفی کیوں بھاگتے پھرتے ہیں، کیوں جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ، کیوں ایکسیڈنٹ اوائڈ کیا جاتا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مفاجات کے وقت جو ہے، یعنی کہ اس طرح کی بات ہے، میرے والد صاحب نے 60 سال کمرے میں گھر میں کیوں گزار دیے؟ ٹھیک، میرے دادا جو اوپر والے کمرے میں گئے وہاں سے کیا کہتے ہیں انتقال ہونے کے بعد ہی نکلے، اب ویک میں ایک دن حکمت کرتے تھے نیچے آ کے، سہارنپور کی بات ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ بالکل، درویش ایک جگہ بیٹھ جائے بھلے جنگل میں ہو، وہ وہیں بنگل بنا دیتا ہے، اس کو خوبصورت ترین کر دیتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا ہے وجہ؟ وہ یہی وجہ ہے کیونکہ اس کو جو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک آدمی کے ساتھ 25 کیفیات نظر آتی ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو بھٹکتی ہوئی روح نظر آتی ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو جفر جامع میں کہتے ہیں کہ ماضی حال میں کیفیت الحادثہ، حادثے کی صورت، وہ حادثے کی صورت تھی، موت لکھی بھی نہیں تھی، واقعہ ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے، دنیاوی مسائل میں نا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ روحانی آدمی کو یہ مسئلہ بنتی ہے، تو جب ہی وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، وہ چاہتا ہے چھپ کے بیٹھوں، نظر نہ آؤں، نہ مجھے کوئی دیکھے، نہ میں کسی کو دیکھوں، کیونکہ میں جتنا دیکھوں گا اتنا مسئلہ بنے گا۔ یہ ایک بڑا عجیب سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک طریقت ہے ادھر، کچھ طریقت وارثیہ ہے، کوئی نقش بندی ہے، کچھ اہل جو ہے، ہر ایک الگ طریقے، چشت سلسلہ ہے، صابری ہے، وارثی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ویسی طریقہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ کے پوری فیملی جس کو فالو کرتی ہے، اس میں طریقت کا کوئی کنسپٹ ہے کہ ویسی طریقت کا کوئی بندہ جب نظر آئے گا تو اس کو پہچاننا آپ کے لیے ایزی ہوگا، یا کہ کسی طریقت کا بھی اگر روحانی بصیرت رکھتا ہے تو پہچاننا آسان ہے، یا اسی طرح آسان ہے جس کو ویسی طریقت والا پہچانتا ہے؟ اگر اس کا مقام قلب کھلا ہوا ہے، دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ ویسی طریقے میں ہو اور مقام قلب کھلا ہوا ہو، ہاں بالکل، لازمی نہیں، طریقہ ایک ضروری نہیں ہے قلب کھلا ہو، طریقہ فالو کر رہا ہے ایک آدمی، میں نے عشق لگا رکھا ہے غیب سے، یہی ہے نا ویسی طریقہ، بالکل، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ یہی تھا، غیب سے عشق لگا لیا تھا، بے شک، نہ چہرہ دیکھا تھا، نہ صورت دیکھی تھی، نہ کچھ سنا ہی سنا تھا نا، ہاں بالکل، بس، نہ تصویریں ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، بالکل، بس، تو یہ چیز ہے، انہوں نے غیب سے عشق لگا لیا تھا نا، اویسی سلسلہ اس لیے کہتے ہیں غیبی عشق سلسلہ ہے، اور سب سے زیادہ اسی وجہ سے جو ہے اس سلسلے میں غیبی ٹکرار زیادہ ہے،
اس کے اندر غیبی تکرار زیادہ ہے. اور یہ ایک چیز ہو گئی. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ آگے نکلتی ہے بات, تھوڑی سی آگے چلے جائیں, یہی قلبی کیفیت کو کہ یہ جو قلب ہے یہ اگر کھلا ہوا ہے یا بند ہے, اگر بیچ کی بھی ہو تو بھی نظر آتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ سلسلہ کھلا ہوا ہے. اگر نہیں ہے کھلا ہوا تو بھی نظر آئے گا, زیادہ ہوگا تو بھی نظر آئے گا. اگر بند ہے کیفیت تو پھر تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں نظر آئے گا ویسی سلسلے کو, کیونکہ چیز یہ ہے کہ لازمی نہیں اس کا مقام قلب کھلا ہوا ہو. اچھا, یہ سوچ پیدا کرتی ہے ابھی چیز, جیسے روحانی بندہ ایک کھلے ہوئے قلب کو تو دیکھ سکتا ہے, تو بند قلب کا بھی تو اسے پتہ چلتا ہوگا کہ اس کا قلب کھلا ہوا نہیں. بلب قلب جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ عام طور سے جو ہے جیسے کہ جو عبادات کرتے ہیں فرض عبادات سے ہٹ کے, اس کے اندر بھی قلب کھل جاتا ہے. کچھ لوگوں کا قلب جو ہے وہ کسی روحانی مسئلے سے کھل جاتا ہے, پرابلم کی وجہ سے, پرابلم کی وجہ سے بھی کھل جاتا ہے, بیماری کی وجہ سے بھی کھل جاتا ہے. کچھ لوگوں کا قلب جو ہے, جو دل کی کیفیت ہے, جو روحانی آنکھ ہے, ایکٹیویشن آف دا اسپریچول آئی جس کو کہا جاتا ہے, وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے ویسے بھی کھلی ہوتی ہے. خاندانی کیا کہتے ہیں دسترس ہوتی ہے ان کے خاندان میں جو ہے نا یہ مزاج ہوتا ہے قلب کا کہ کھلا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں قلب ہی کھلنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں سائنس. روحانیت میں کیا چیز ہے, کیا کون سی سائنس ہے؟ عبادت اور ریاضت, عبادت فرض عبادت تو ویسے کر رہا ہے, اوپر سے ریاضت وہ الگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. 95% لوگ جو مسلمان ہیں وہ عبادت فرض عبادت کرتے ہیں, باقی کچھ لوگ جو 5% ہے وہ اس کے ساتھ وظائف اور جو باقاعدہ درود سلام استغفار باقی ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. قلب تو بہت سارے لوگوں کا کھل جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. بٹ قلب کا استعمال جو ہے نا, ایکٹیویشن آف دا اسپریچول آئی از ناٹ دا بگ ڈیل, اٹس دا یوزیج آف دا اسپریچول آئی, ہاؤ ہی یوزز اٹ. ہاں, کیونکہ بندہ بہت جلدی ہی بہک جاتا ہے. ہاں, اس چیز میں بہکنے کا مقام بہت زبردست ہے, کیونکہ یہ عشق کی کیفیت ہے, اور عشق میں بہکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس خالق کی طرف بہک جائے تو پھر تو کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. بالکل. اور اگر وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں بہک گیا پھر تو وہ دوزخ کے علاوہ کہیں نہیں پہنچتا. کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے موقع دیا تھا قلب کھول کے تیرا, تو پھر بھی چلا گیا اس طرح, کوئی شک نہیں اس میں. یہ باتیں شاہ صاحب میں جیسے بھی سن رہا تھا تو باتیں یہ ایسا موضوع ہے کہ جی ناظرین محترم, ابھی اس چیز کا ٹائم آ گیا ہے جس کو نہ آپ روک سکتے ہو نہ میں, اور وہ چیز ہے بریک. چھوٹی سی بریک لیں گے, جلدی لوٹنے کی کوشش کریں گے. بریک تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم. جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں, اور قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں. ناظرین محترم, سلسلہ آپ سے گفتگو کا سوال و جواب کا جاری تھا. ابھی کالوں کا سلسلہ جاری کرنا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبرز موجود ہیں. جو بھی حضرات لائیو آ کے قبلہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے مسئلے کے حوالے سے, وہ کر سکتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب آپ کو حروف ابجد کی معرفت, طریقت اور شریعت کے زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, تو ناظرین محترم فرسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, شکر الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محفوظ ہے. میں کچھ اپنے بارے میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. محفوظ احمد. محفوظ احمد. والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا نام منظور عالم. منظور عالم. مسئلہ کیا ہے بھائی صاحب؟ سر جی کچھ صحت ٹھیک نہیں رہتی, کچھ حالات بھی ایسے ہی ہیں. ایک تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہیے گا صحت کے حوالے سے, اور صحت ٹھیک نہیں ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ؟ بس اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے. یعنی میں تو آپ بات کریں قبلہ شاہ صاحب سے, آپ کو مزید گائیڈ کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے جی. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا. تھینک یو ویری ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا پورا نام جی میرا پورا نام پلیز ذرا. جی محفوظ الحق ہے. محفوظ الحق. ٹھیک ہے. جی 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 ایک منٹ دیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی والدہ کا نام؟ نور جان عالم. ٹھیک ہے. شادی شدہ ہیں؟ جی.
پہلے بیٹا ہے آپ کو؟ جی 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 شادی شدہ. بیٹا ہے پہلا؟ نہیں بیٹی ہے. بیٹی ہے. نام؟ اس کا نام فرسٹ لیٹر بتا دیں اگر نام نہ بتانا چاہیں. آپ کی اے. اے فار الفا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو صحت کا مسئلہ ہے یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ کا معاملہ ہے؟ جی یہ بیک کا ہے اور پیٹ میں بھی ہے. پیٹ کا بھی ہے. السر ایک پرابلم ہے؟ جی السر کا مسئلہ ہے غذا کی وجہ سے؟ جی جی غذا بھی ہے اور پھر یہ کہ سٹریس ٹینشن بھی ہے آپ کو فضول کی نا؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. جی وہ تو ہے بالکل. ہاں میں باقی ریگولر یہ کہ جاتا ہوں. باقی جو باقی معاملات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو صحت کا تو ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، اور باقی معاملات کس قسم کے ہیں، کس نوعیت کے ہیں؟ کچھ گھر میں نہیں وہ حالات ایسے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤن، فائنینشیل پرابلم. فائنینشیل پرابلمس. اچھا دیکھیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. جسٹ ٹیل می ون تھنگ کہ آپ کا جو یہ صحت کا معاملہ ہے اس سے پہلے غصے کی کیفیت بہت ہائی تھی؟ بہت زیادہ ہے نا؟ جی جی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب تو یہ کہ کم ہو گئی ہے، اس وقت تو بالکل سکائی ہائی تھی نا؟ جی جی بالکل. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ یعنی کہ اوپر خدا ہے اور نیچے میں ہوں. جی کچھ ایسا ہی تھا. کچھ ایسا ہی تھا نا سلسلہ؟ نعوذ باللہ کچھ ایسا ہی تھا. ہاں ایسا ہی ہے، نعوذ باللہ بھی کہنا چاہیے. صحیح بات ہے. یعنی کہ ایسا ہی ہے. نہیں کہ نیچے میں ہوں ایسی بات میں نے اس پہ نہ میں نے کہا کہ یہ غلط ہے میری سوچ. ہاں یہی تو چیز کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ایک کام کریں، میں آپ کو پڑھنے کو کچھ استغفار پڑھا ہے آپ نے ابھی تک؟ استغفار مجھے کچھ دوستوں نے بھی بولا، میں نے بہت پڑھا ہے. ہاں لیکن میں آپ کو تعداد بتا دیں. ہاں میں تعداد بتا دیتا ہوں. جی تعداد نہیں، میں نماز پڑھواؤں گا اس کی. نماز پڑھ لیں گے؟ کیوں نہیں جی. نہیں یعنی کہ کیونکہ بیک میں تکلیف ہے، بیٹھ کے تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی جی میں پڑھ سکتا ہوں. ہاں نماز جو ہے نا یہ آپ نے 3 دن کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی استغفار پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز استغفار کی نیت کر کے کہ میں 2 رکعت نماز استغفار پڑھ رہا ہوں، یہ کر کے نیت کر لیں. اور پھر یہ 3 دن پڑھنا ہے. پڑھنا لیکن اندھیرے میں ہے، یعنی کہ عشاء کے بعد. جی کیونکہ صحت کا معاملہ ہے تو ورنہ تو پڑھتے اس کو بہت لیٹ ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عشاء کے بعد پڑھ لیے گا کسی بھی ٹائم. تو یہ 3 دن پڑھیں. 3 دن بعد مجھے دوبارہ رابطہ کریے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کہ دیکھیں ایک میں بات بتاؤں آپ کو جناب، غصہ جو ہے نا بڑے بڑوں کو کھا جاتا ہے. جی جی تو کچھ ایسی غلطی ہو گئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ ناپسندیدہ والی غلطی ہوتا ہے نا کہ غصے میں پتہ نہیں چلتا آدمی کو نا. جی اور بعد میں پھر وہ ملامت اگر ہو گئی، خیال آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو اس کو ڈزنٹ میٹر، یو جسٹ مووڈ آن. بٹ وہ موو آن تو چلے گئے لیکن بات رہ گئی، جو ہوا ہے نا فضا اس کے اندر آپ کی بات برقرار رہ گئی وہ، اور پھر وہ آدمی کو پھر واپس بار بار ہٹ کرتی ہے وہی بات نا. تو یہ کر کے 3 دن کریں، پھر مجھے دوبارہ رابطہ کریں، بھلے آن ایئر کریں یا آف ایئر کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. بٹ ڈو کانٹیکٹ می بیک. تو پھر میں پڑھنے کو بتاؤں گا کچھ اور کہ باقی معاملات بھی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اور ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے جناب؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے. اوکے جناب، اوکے، خدا حافظ. ابجد نظر نہیں آیا یا کچھ اور چیزیں نظر جو آپ نے کہا کہ اس ٹائم کے بعد غصہ ہوا؟ ہاں یعنی کہ کیونکہ اگر عدد کے حساب سے تھا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ میں غصے کی کیفیت غصے کی کیفیت ہے. دیکھیں یہ کس چیز کا استعمال؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اسی چیز کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، یعنی کہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی بڑا بول ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ڈی ایم پہ ایکسکلوسیولی. میں فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈالتا ہوں، یوٹیوب پہ بھی ہماری پوسٹ چلتی ہے، باقاعدہ پروگرام چڑھے ہوئے ہیں ایکسکلوسیولی ٹو ڈی ایم. یہ ایکسکلوسیولی ٹو ڈی ایم ہے. یہ جو آپ کو اس طرح کی ریڈنگ جو ہے یہ ڈی ایم ہی پہ نظر آئے گی اور کہیں بھی نہیں نظر آئے گی. ٹھیک. یہ ایک تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر قرآنی علم ہے. ٹھیک. جو میرے والد صاحب چلاتے تھے درویش آن لائن میں صوفی گائیڈنس میں چلا رہا ہوں، وہی چیز ہے. قرآن کا کرشمہ، قرآن کا کرشمہ ہے بس آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فیصل نام ہے میرا.
پورا نام بتا دیں گے پلیز؟ جی فیصل بشیر. فیصل بشیر. اور والد صاحب کا بشیر پورا نام؟ محمد بشیر. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا صحت کا بھی مسئلہ ہے اور کاروبار بھی ہے. تو پوچھنا ہے کہ میں کاروبار ہے ٹیک وے ہے تو اسے چینج کرنا چاہتا ہوں تو کوئی میرے لیے بہتر رہے گا یا ٹھیک ہے. ایک تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہے گا صحت کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے، یا پھر جو اور مسئلے ہیں آپ کے لیے قبلہ شاہ صاحب آپ کو مزید گائیڈ کرتے ہیں اور آپ بات کریں تاکہ مزید آپ کو جی السلام علیکم جناب. گائیڈ کریں. جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے فیصل صاحب. فیصل صاحب ذرا پورا نام دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. محمد فیصل ہے؟ فیصل بشیر ہے. محمد بشیر ان کے والد صاحب کا نام. ٹھیک ہے. یہ فیصل آپ کا نام ہمیشہ سے سنگل ہی رہا ہے یا محمد اس سے آگے پہلے کبھی بھی نہیں لگا؟ نہیں فیصل بشیر ہے پورا نام میرا. بس ٹھیک ہے. یعنی کہ صرف فیصل بشیر ہے نا؟ جی. والد صاحب کا نام الگ سے ہے محمد بشیر. جی ٹھیک ہے. شادی ایک ہی ہوئی ہوئی ہے آپ کی؟ جی. ٹھیک ہے. پہلے بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ بیٹا ہے. بیٹا ہے، میں نے کہہ دیا بیٹا ہے. بچے کتنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے؟ شاہ صاحب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. بچے آپ کے زیادہ ہونے چاہیے تھے، تین ہونے چاہیے تھے بچے. تھوڑی بیوی بھی پرابلم ہے تو آئی ڈونٹ نو. ہاں وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹیک اوے کے دروازے کا نمبر یعنی کہ ٹیک اوے جو شاپ نمبر ہے یا جو بھی پریمیسز نمبر 5. نمبر 5. توصیف صاحب بھی وہاں سے دیکھ رہے ہیں ٹیڑھی آنکھ سے. ٹھیک ہے. یہ کتنا عرصہ ہو گیا لیے ہوئے جناب؟ یہ ہو گیا تقریباً 3 سال. ٹھیک ہے. یہ شروع سے نقصان میں جا رہا ہے یا بعد میں نقصان کریٹ کرنا شروع کیا ہے؟ ابھی 2013 سے بس ڈاؤن جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ 2013 سے ڈاؤن جا رہا ہے. نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ. یہ 2 سال ہو گئے ڈاؤن جا رہا ہے. 2 سال سے ڈاؤن جا رہا ہے لیکن شروع میں ٹھیک تھا بعد میں خراب ہو گیا ہے. شروع میں ٹھیک تھا ابھی خراب ہوا 2-3 سال. ہاں. یہ بتائیں کہ یہ لیتے وقت آپ کو دشواری آئی تھی بہت؟ نہیں اتنی نہیں آئی تھی. یہ نارملی لے لیا تھا بغیر کسی مسئلے کے. جو پرانے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بزنس رننگ تھا یا کلوزر تھا؟ جی جو پرانے لوگ بیٹھے تھے جن سے آپ نے لیا تھا وہ بزنس رننگ تھا یا بند تھی دکان اس وقت؟ نہ رننگ تھا. رننگ بزنس لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اسے چینج کہیں اور کروں تو یہ میرے لیے بہتر رہے گا. کیا ہوگا یہ آپ کے لیے میں یہ بتا دوں کہ یہ بہتر ہی رہے گا. جی یہ بہتر رہے گا کہ بدل لیں اس کو آگے نکال دیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں یہ نکلے گی مشکل سے آپ کے ہاتھ سے. یہ اٹک ہو گئی ہے ہاتھ میں. ایک چیز اٹکتی ہے نا یہ اٹک ہو گئی ہے. اس کے لیے کچھ پڑھ لیں. نہیں میں شاہ صاحب وہ تو پڑھوں گا انشاءاللہ کوئی بات نہیں جو آپ بتائیں گے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسے چینج کر کے کہیں اور جاؤں تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا. ہاں یہ بہتر ہو جائے گا جناب. اس کو نکالنے میں بہتری ہے. یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے اس جگہ کی. یعنی کہ بات نہیں بیٹھ رہی آپ دونوں. یعنی کہ سمجھ لیں کہ دونوں اپوزٹ پاورز ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات بیٹھ نہیں رہی آپ کے ساتھ. تو میرے لیے بہتر ہے کہ کہیں جگہ چینج کر لوں. ہاں بہتر یہی ہوگا کہ جگہ چینج کر لیں. جی تو وہ بھی سر میں ٹیک میں کروں گا تو اچھا رہے گا. ہاں دیکھیں چیز جو کام آتا ہے وہی کریں. کوئی نئے کسی اس میں نا کوئی ڈونٹ گیٹ اوور ایکسائٹیڈ. جو کام آتا ہے وہی کریں. یہ انفارچونیٹ رہے ہیں اس کے اندر بیڈ لک رہی ہے اور سب سے پہلے تو اس کو نکالیں تو دوسرا لینے کی کریں. ٹھیک ہے. نہیں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اسی کی لائن اور یہ سامان سارا موو کروں کہیں اور جگہ. ہاں تو یہ موو کر لیں لیکن اس کو پہلے نکالیں. جی آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. آپ ایک کنویں سے نکل نہیں رہے دوسرے کنویں میں چھلانگ لگانے کی سوچ رہے ہیں ابھی سے. پہلے اس کو نکالیں پھر دوسرا لیں. ورنہ یہ کہ یہ سوچ لیں کہ اس کو بھی رکھنا ہے اور دوسرا لینا ہے. نہیں سے نکالنا ہے پھر دوسری جگہ. ہاں یہ نکالیں تو پھر سوچیں کہ دوسرا لینا ہے. کیونکہ آپ 2 چیزیں پیریلل جب رن کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو مشکلات آتی ہیں زیادہ. تو پہلے اس کو نکالیں ایک کنویں سے نکلیں تو پھر دوسرے کنویں میں کودیں. اگر آپ صرف اسی کو چینج کر کے دوسری جگہ جانا ہے یہ نہیں رکھنا. ہاں یہ نہیں رکھنا تو نکال دیں اس کو بس. اور باقی یہ کہ پڑھنے کو بتا رہا ہوں یا نافع ہو پڑھیں
جی یا نافع ہو یا نافع ہو. ہاں میں تعداد بتا دیتا ہوں آپ کو اس کی. اللہ تو یہ چیک کریں جو نئی جگہ ہوگی وہ ٹھیک بھی میرے لیے ہوگی. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. پڑھنے کو بتا رہا ہوں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ پورا ہمارا اسلام جو ہے نا یقین پہ چلتا ہے. جی جی. تو یہ کہ میرے کہنے سے, کسی اور کے کہنے سے, سننے سے ٹھیک ہے, آدمی کو تسلی ہوتی ہے, دلاسا ہوتا ہے, مگر پڑھنے سے اور دعا کرنے سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جناب تقدیر بدل جائے گی. پڑھیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں دوسرا کام یہ کریں کہ یہ تھوڑی صحت بھی خراب رہتی ہے, اس کے لیے بھی کچھ بتا دے دو. یا ایک کام کریں آپ جو ہے نا, یا نافع و نہ پڑھیں, یا رضا کو پڑھیں 308 دفعہ. 308 دفعہ روزانہ؟ ہاں, ہر نماز کے بعد. اچھا جی. کیونکہ رزق کا آپ کو آن دا ہول بھی مسئلہ ہے, یعنی کہ جو باقی بھی جو ہے نا گھر میں اتنا زیادہ پرابلم ہے آپ کے. جی ٹھیک ہے نا, یا رضا کو پڑھیں 308 دفعہ, اور پھر جو ہے یہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. باقی یہ کہ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے کہ یہ نکل جائے آپ کے ہاتھ سے. اوکے جناب, خدا حافظ, اللہ تعالیٰ سلامت. تھینک یو ویری مچ. شاہ صاحب ابھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, شاہ صاحب بکوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں. یہ میرے والد صاحب کی بک ہے. میں 100% اپنی فیملی سے ریلیٹڈ ہوں. بالکل. اور قرآن سے. اور آپ کے والد صاحب نے, ناظرین کو پتہ بھی ہے, 11 بکیں صحیفے اور بکیں لکھی ہیں. تو لکھنے کا جو ان کا طریقہ کار تھا وہ آج تک اس کے پائے کا بھی نہیں نظر آیا کہیں. جعفر جامع پر نظر ڈالی جائے یا قرآن کے پورے نقش کی بات کی جائے تو یہ وہ لازوال چیزیں ہیں جو کہیں اور نظر نہیں آتی. تو ظاہر ہے انہوں نے جو بکیں بھی لکھی اسی لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی, اور روحانیت اور تصوف کے لحاظ سے انہوں نے جو بھی بکیں لکھی ان میں وظائف اور جو چیزیں انہوں نے بک میں لکھی ان کو تجربے سے گزارا. یہ نہیں کہ کتاب پڑھی یا انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا یا کسی سے پوچھا یا کسی مواد اکٹھا کیا تو لکھ دیا. پہلے اپنے اوپر اس کو عملی جامہ پہنایا, اس کے بعد جو ہے کتابوں میں ڈالا. تو یہ ان کی بات جو کتابوں میں لکھی یہ دوسری کتابوں سے تھوڑی سی اس کو سپریٹ کرتی ہے, منفرد کرتی ہے ان کی کتاب کو. اور انشاءاللہ شاہ صاحب جو بھی بتاتے ہیں وظائف اور اپنی کتابوں سے بتاتے ہیں. شاہ صاحب ایک سوال یہ ہے تو بڑا تھوڑا سا عجیب سا سوال ہے کہ سمجھ مجھے, یہ شاہ صاحب کالر ہیں, میرا دل ہے کیونکہ کالر بہت کم لیے گئے ہیں تو کالر لے لیں. چلو سوال نیکسٹ پروگرام میں پوچھا جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب سے کوئی ریکویسٹ کرنی تھی, میرے کوئی حالات اس طرح کے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا. نام بتائیں گے اپنا پلیز؟ جی عذرا نام ہے میرا. پورا نام؟ عذرا پروین. سوری عذرا پرویز. جی عذرا پروین. ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام پلیز؟ آمنہ بی بی. مسئلہ کیا ہے بتا دیں؟ جی گھر میں بس مسئلہ تھوڑا کوئی دشمن ہے مجھے لگتا ہے, تو کچھ آپ کا باجی میں توصیف میں بات کر لیتا ہوں آپ سے, کیونکہ اگر اس کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے جو پروڈیوسر ہے لائن کاٹ دیں گے آپ کی. ٹھیک ہے نا, لائن کٹ چکی ہے, ادھر آن ایئر نہیں ہے, آف ایئر ہیں تو ظاہر آپ کو بتاتے ہیں, بٹ تھوڑا سا مسئلہ آپ کا ذرا سا زیادہ ہے, پیچیدہ ہے. باقی میں توصیف کو دوں گا تو وہ آپ کو آگے بتا دیں گے, کیونکہ آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی جب آپ نے نام بتایا ہے تو دیکھیں چیز یہ کہ اشارے جھلک بھی ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر مسئلے آپ کے بہت سارے ہیں, تو وہ توصیف آپ کو سمجھا دیں گے مزید نا. اس کے لیے جو ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر ہے قبلہ شاہ صاحب کے پری بکنگ کے نام سے, تو وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. کل 2 بجے کے بعد ان نمبرز پہ رابطہ کیجیے گا, قبلہ شاہ صاحب سے آپ کی بات ہو جائے گی, کیونکہ لائیو آن ایئر ہمارے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. ایک سرٹن حد تک ہم بات کر سکتے ہیں کچھ سوالوں پہ, کچھ موضوع پہ, کچھ پرابلم پہ, اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو اس کو آگے جانے کے لیے یا تفصیل سے سمجھانے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر دیے گئے ہیں پری بکنگ کے, وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, تاکہ جو بھی مسئلہ آپ کے دماغ میں ہو, جو بھی ایشو آپ ذرا سا سوچتے ہیں کہ یہ لائیو ڈسکس کرنے کے قابل نہیں, یہ اچھا نہیں ہوتا, آپ کے گھروں کے بھی مسئلے ہوتے ہیں اور ہسبینڈ وائف کے بھی مسئلے ہوتے ہیں, بچیوں کے بھی معاملے ہوتے ہیں, بچوں کے بھی معاملے ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے کھل کے کر سکتے ہیں بات. وہ آفر ہوتی ہے کھل کے, تو وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے. اگر آپ کل کرنا چاہیں قبلہ شاہ صاحب کو تو آپ کر سکتے ہیں کل 2 بجے کے بعد, یا آفٹر پروگرام موبائل نمبر پہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ اگر کل فرض کر لیں آپ کی بات نہیں ہوتی 2 بجے کے بعد, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ہی 2 بجے تھا. ایوری ڈے آفٹر 2 o'clock جو ہے
وہ ٹائمنگ ہے قبلہ شاہ صاحب کی، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہو جس حوالے سے بھی ہو بات کر سکتے ہیں۔ جیسا وہ سوال کر رہا تھا کہ اکثر جو ہے لوگوں کی شکل جو ہے جیسے معصوم ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب بندہ سمجھ لے کہ معصوم شکل والے بندے معصوم ہی ہوتے ہیں، یا اس کے عدد کے حساب سے؟ اگر یہ سوال میں نے کہا بڑا ایک عجیب عدد کے حساب سے، عدد کے حساب سے دیکھیں، لازمی تو نہیں کہ 4 نمبر کا آدمی سارے 4 نمبر کے ایک جیسے ہوں۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں وہ 4 نمبر کے تھے، ذوالفقار علی کے، ذوالفقار کے 2، علی کے 2، ٹھیک ہے نا۔ ان کا چہرہ کیا کہتے ہیں، محمد علی جناح سے زمین آسمان کا فرق تھا، محمد علی کے بھی 2 ہیں، بالکل، ان کا تھوڑا سا لمبا تھا، ہاں ان کا گول تھا۔ تو یہ چیز ہے نا، یعنی کہ یہ بہت ساری چیزیں ڈفر کرتی ہیں، لازمی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی علم العادات سے جو ہے وہ چیز یہ کہ چہرہ پتہ چلتا ہے، مگر چیز یہ ہے کہ اگر روحانی بصیرت ہوگی، مطلب ہر ایک، اب یہ نہیں کہہ سکتے 100% ایسا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں میچ کرتی ہیں، عادات بہت سارے ملتے ہیں یہ وہ، لیکن محمد علی جناح واز ویری کام پرسن، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ بالکل ہائپر تھے، یعنی ایکٹیو تھے، بالکل، ان کے طبیعت تھے، اٹھ کے بھاگنا یہ وہ۔ محمد علی جناح جو ہے وہ کام اینڈ کوائٹ تھے، چلتے بھی سلو تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کو آپ دیکھیں، وہ تیز چلتے تھے۔ فرق ہے نا دونوں کی، طبیعت میں، چال چلن میں، عادات میں، اطوار میں۔ ہاں کلودنگ دونوں کی ماشاءاللہ سے فرسٹ کلاس تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک نے پاکستان بنایا ہے، ایک نے جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، یعنی کہ دونوں 4 نمبر کے تھے۔ 4 نمبر میں جو میں عدد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں بتا دوں 4 نمبر میں بریکٹ کی کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹو میک اے نیو ٹرینڈ۔ جتنے ٹرینڈ دنیا میں بنے ہیں، ملک بنے ہیں، وہ اس کے اندر 4 نمبر کا ہاتھ رہا ہے پیچھے، کسی ملک کو بنانے میں 4 نمبر کا۔ میں نے ابھی جو آپ کو مثال دی کہ کیا کہتے ہیں بانی پاکستان جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ محمد علی جناح تھے، مگر پاکستان کو جو ایٹم بم بنانے میں وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسی طرح 4 نمبر کا جو ہے ایک سسٹم ہوتا ہے یہ، لیکن دے ڈونٹ لاسٹ لانگ 4 نمبر کا، کیونکہ ان کو جلدی اتنی ہوتی ہے ہر کام میں، تو بس ان کا سسٹم بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ سب کیونکہ بات عدد کے حساب سے کرتے کرتے لمبی ہوگی، کالر لے لیتے ہیں آخری کالر پروگرام کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام میاں کامران رشید ہے اور میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ کامران رشید، ٹھیک ہے، میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، میں کوشچن شاہ صاحب سے ایک بہت سادہ سا کرنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا بڑا میڈ فین ہوں، خدا کے لیے کچھ بتا رہے پڑھنے کے لیے کہ وہ کوئی میچ جیت جائیں یا ہم ان کو کوئی، یہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیز پڑھوں کہ جو ہے وہ جیت جائیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے سے کھیلے تو تب بات ہے نا۔ پروگرام ہوتا ہے جو ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے ڈی ایم پہ پروگرام، اور کوشش کر رہے ہیں ہم اس معاملے میں، تو شاید ہماری کوشش ناکام ہو رہی ہے ابھی تک، تو کوشش کریں گے ایٹ لیسٹ اس میں نہیں تو اگلے ورلڈ کپ میں کچھ کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس واقعے کے بعد بیمار بھی ہو چکے ہیں اور ٹینشن کے مریض بھی ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بہت کچھ سوچا تھا پر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اب ہمارے ساتھ ہے یہ چلے گئے ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ نہیں، میں ان کو کوئی ای میل کر دیتا ہوں کہ یہ کوئی بزرگوں نے فرمایا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کو ان کے جو دماغی حالت ہے وہ بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، دماغی حالت کا تو ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں گے، کیونکہ میں جو بھی خراب حالت کی بات کریں گے تو میں ڈاکٹر جی بی کا کہوں گا، اور دوسری بات کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کرتے رہیں، تو جب سارے کر رہے ہیں کہ کوشش تو انشاءاللہ کچھ نہ ہوگا۔ پروڈیوسر صاحب بھی ہمارے اس وقت ٹینشن میں ہے یہ بات سن کے، تو یہ بات آپ نے کی لیکن بہت سارے لوگوں کو ٹینشن ہوگی۔ جی بات شاہ صاحب جو ہے بات دینا چاہیں گے اس بات؟ اگر ٹھیک ہے دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، مگر فیلڈ کے اوپر جو ہے نا جب آپ کھیل رہے ہوں، 2 ٹیمیں، کیونکہ چیز یہ کہ ایک بات یاد رکھیں، جو دوسری ٹیم ہے وہ بھی کسی نہ کسی کیا آسمانی کتاب کی دعا گو ہے، بالکل، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں اپنے حساب سے، بالکل ٹھیک ہے نا، جو بھی کر رہے ہیں، مگر دے آر ڈوئنگ سم تھنگ۔ اور دعا جو ہے وہ یقین پہ چلتی ہے، دعا جو ہے آپ کی یقین پہ، آپ کی اپنی جتنی تصرف ہوگی دعا میں، جتنی طاقت ہوگی وہ اسی سپیڈ پہ چلے گی۔ دونوں دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا ملک بھی کر رہا ہوگا جو اپوزٹ چیز ہے، ہمارا ملک بھی کر رہا ہے، ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ ہمارا قرآن پہ یقین ہے، اللہ پہ زیادہ یقین ہے، ہم زیادہ زور سے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جیتیں گے یہ وہ، لیکن بات بیٹھ نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے عمل میں فرق ہے، یعنی ہمارے عمل سے مطلب دعا کے عمل میں نہیں، جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے عمل میں فرق ہے۔ ورنہ سعودی عرب جو ہے اس وقت ہر بار جو ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ لے جاتا ہے یا فٹ بال کا ورلڈ کپ لے جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے،
سوچنے والی بات ہے. ان کی تو ٹیم ہی نہیں ہے, ان کی تو ٹیم ہی, لیکن ٹیم فٹ بال کی ٹیم ہے, فٹ بال کی ٹیم ہے, وہ ہر بار ورلڈ کپ لے کے جاتے ہیں. ایسے نہیں ہے, ایسا ہے. قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے محنت, جو انسان محنت کرتا ہے نا, اس کو اس کا پھل دیا جاتا ہے. پھل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو خالق جو ہے کیونکہ رب العالمین ہے, اور سارے تمام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, تو رب العالمین کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہمارا رب ہے, وہ جو بھی ہے, جہاں بھی ہے, جس وقت ہے, جو کچھ کر رہا ہے, اس کا بھی رب ہے. تو اس نے جب کہہ دیا کہ محنت کا پھل میں ضرور دوں گا, تو سب کو محنت کا پھل دے گا. تو انشاءاللہ یہ بھی محنت کریں گے تو ان کو پھل ملے گا. ابھی ہمارے پاس ٹائم پتہ نہیں کتنا بچ گیا, میرا خیال ہے ٹائم مکمل ہو چکا ہے. شاہ صاحب آخری بات. باقی یہ کہ آخری بات دیکھیں, اسلام جب تھوڑا سا اس کو ڈیوائڈ کر لیں نیچے, تو 2 برانچز میں نکلتا ہے, ایک شریعت نکلتا ہے, ایک طریقت یا تصوف کہہ لیں. جی, دونوں میں ایک چیز کامن ہے, البتہ 2-4 چیزیں کامن ہیں, مگر ایک چیز جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے دعا. بے شک. ٹھیک ہے نا. کہیں پہ جب یہ دونوں چیزیں باہر آ گئیں, کہیں پہ شریعت میں بھی تصوف میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کروں گا تو بہتر ہوگا. میں وہ جو ٹیک اوے والے تھے ان کو میں بات کر رہا ہوں, اور یہ بہت سارے کالرز میرے سے پوچھتے بھی ہیں اور میں بتاتا بھی ہوں. ٹھیک ہے نا, میں ریڈنگ بھی کرتا ہوں بٹ ٹل اے سرٹن ایکسٹینٹ, شریعت کے زاویے میں رہتے ہوئے. بٹ دعا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ کر لی جائے, کرا لی جائے, کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو, اس کے بجائے کہ مجھے پتہ ہو کہ کل یہ مائک اترنا ہے, یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مائک نہ اتارے میرا. ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ناظرین تک پہنچائی. اور ناظرین محترم, دعا کی بات چلی ہے تو آخری بات دعا پہ ہی ختم کرتے ہیں کہ پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق سے جب بھی دعا کرو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ دعا قبول فرمائے گا, کیونکہ غفلت بھرے دل کی دعا قبول خدا ہرگز نہیں فرماتا. خوش رہیے گا, خوشیاں بانٹیے گا. پاک پروردگار آپ کو کسی بھی تکلیف, مصیبت, پریشانی سے ہمیشہ دور رکھے, لیکن آپ بھی کسی کو تکلیف ہرگز نہ دیجیے گا. خالق اکبر وحدہ لا شریک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد توصیف کو, قبلہ شاہ صاحب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں. انشاءاللہ فرائیڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فرائیڈے تک کے لیے خدا حافظ.